سامعین زیوکار، جیسا کہ ابھی بارش ہوئی ہے اور اسی طرح جب بھی بارش ہوتی ہے تو ساتھ ہی زمین کے اندر سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے بلوں سے، زمین کے اندر سے، دیواروں سے کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہوتی ہے کچھ کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، جن کا صرف اور صرف یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ یہ محفل میلاد کروانا، یہ لائٹیں لگوانا، یہ شامیانے لگانا، یہ سب بدعت ہیں اور یہ ساری فضول خرچیاں ہیں۔ تو اس طرح کے کافی سارے اعتراضات ان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور میں بغیر کسی کو نشانہ بنائے صرف سنی عوام کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے اور آپ کے عشق اور جذبہ میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کچھ باتیں، اور اس کے بعد میلاد کا مقصد بیان ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب فرما دیجئے جب آپ کے پاس رب تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے، فلیفرحوا، بس خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا، یہ خرچ کرنا بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ اب قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ جس میں رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ خوب چرچے کرو، واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ قرآن مجید کی آیات، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے رب کی نعمت تمہارے پاس آ جائے تو خوب چرچا کرو، جب اس کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو خوشیاں مناؤ۔ پھر دوسری جگہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا يحب الفارحین، کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں سے ایک سوال، ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ آج میرا موضوع اور آج میری گفتگو ذرا طبیعت سے ہٹ کے ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جو اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اس طرح دیے جائیں کہ ہمارے عشق اور جذبے میں مزید اضافہ ہو۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے۔ ایک جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، چرچے کرو، پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لا يحب الفارحین، کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں علماء کرام نے یہ تطبیق دی ہے، یہ موازنہ کیا، یہ مطابقت دی ہے کہ جو خوشی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں ہو، جو ولادت باسعادت کی خوشی میں ہو، وہ خرچہ کرنا رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر دوسری جگہ آیا لا يحب الفارحین، یہ وہ خوشیاں ہیں جو ہم بلا وجہ کرتے ہیں، شادیوں پہ جو ناچ گانا ہوتا ہے، جو شادی ہال بک کروائے جاتے ہیں، یا
ہمارا بچہ 1 سال 2 سال 3 سال کا ہو جائے، پھر اس کا جو جنم دن منایا جاتا ہے اس پہ جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور فضول خرچیاں کی جاتی ہے. اور عام دنوں میں جب بندہ کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے تو فضول خرچیاں بڑی کرتا ہے. جہاں 1 کی ضرورت ہو وہاں 10 لے لی، جہاں 10 کی ضرورت ہو وہاں پر 20 لے لی. تو ایسی خوشی یا ایسا خرچ جس میں اسراف پایا جائے، اس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا کہ رب تعالیٰ ایسے خرچ کو پسند نہیں فرماتا. لا یحب الفارقین، کہ ایسے خرچ کرنے والوں کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اور جو رب تعالیٰ کے محبوب کی ولادت کی خوشی میں گھر میں چراغاں کریں، گلی بازاروں میں چراغاں کریں، محفل میلاد کی باقاعدہ اہتمام کریں، رب تعالیٰ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ تمہارا خرچ کرنا بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو. اور جب باری آ جائے آمنہ کے لال کی، جب باری آ جائے دو جہاں کے سردار کی، امت کے غمخوار کی، تو پھر حضور کا امتی ہو، حضور کا عاشق ہو، سنی کے گھر پیدا ہو، اور پھر ولادت باسعادت کا جب وقت آئے پھر وہ اسراف کرنے لگ جائے، پھر وہ پیسوں کو بچانا شروع ہو جائے، یہ چیز اس کو زیب نہیں دیتی. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسا جمع کرنا بہتر ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنا بہتر ہے. کہ میرے حبیب کی ولادت کا وقت آیا ہے، ربیع النور شریف آیا ہے، ربیع الاول آیا ہے، تو جتنا ہو سکے چراغاں کرو.